اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مقدم نور الہدی مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم محمد حبیب علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات پڑھیں۔ تو میرے جوانوں، آپ میں سے کوئی لائف تو نہیں کر رہا ہے؟ لائف تو نہیں کر رہا فیس بک؟ لائف تو نہیں، ریکارڈنگ ہے نا؟ ہاں، ریکارڈنگ کرنا، لائف مت کر۔ میرے بھائی حجت الاسلام والمسلمین مولانا فیروز صاحب نے مجھ سے کہا کہ 40 کے دن آپ کو ہمارے یہاں خطاب کرنا، اور میں عباس نگر آندھرا اور چتور میں پڑھ رہا تھا، جو آپ جانتے ہیں یہاں سے بہت دور ہے، ہندوستان کے اس کونے میں۔ میں نے کہا انشاءاللہ مولانا ضرور آؤں، اور میں اس وقت آپ کے سامنے ہوں کیونکہ میرا وشواس ہے، میرا یقین ہے کہ جب تک جناب زہرا نہ چاہیں، کوئی بھی خطیب ان کے بابا کے منبر سے نہ ان کے بابا کی فضیلت پڑھ سکتا ہے، نہ ان کی فضیلت پڑھ سکتا ہے، نہ ان کے شوہر کی فضیلت پڑھ سکتا ہے، نہ ان کے بچوں کا تذکرہ کر سکتا ہے۔ تو یہ میں جو آج یہاں ہوں، یہ بھی شہزادی کا صدقہ ہے، اور یہ جو آپ اتنی بارش کے باوجود اتنی تعداد میں یہاں موجود ہیں، یہ بھی شہزادی کا صدقہ ہے۔ تو قبلہ و کعبہ نے آپ سے جتنا بنگالی میری سمجھ میں آئی، میں جب آ رہا تھا تو میں سن رہا تھا، باہر تھا کہ آپ لوگ بیٹھے بیٹھے ایک دم ٹھنڈے ہو گئے ہو، تو ذرا درود پڑھ کے تھوڑا اپنے آپ کو گرم کر لیجیے۔ تو انہوں نے تو درود پڑھوا لیا آپ سے، اور میں، آپ پتہ ہے نا، میں جب تک آپ سے بلواؤں گا نہیں تب تک آگے نہیں بڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ 40 کا دن ہے، 40ویں کا دن ہے، ویسے فضائل کی جگہ نہیں ہے اور موقعیت نہیں ہے کہ میں ویسی مجلس پڑھوں جیسے مجلس خمسے کی یا عشرے کی ہوتی، مگر ایک چھوٹا سا موضوع لے کر ربط مصائب کے پہلے ایک چھوٹی سی گفتگو ضرور کروں۔ تو جو ہمارے بزرگ آرام سے بیٹھ کے میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں، میں ان کے لیے نہیں، مگر جو جوان ہیں ادھر ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں ماشاءاللہ سے دیکھ رہا ہوں 80% جوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھو، کمال کی بات یہ ہے، جس نے سر کاٹا وہ بول نہیں پا رہا ہے، جس کا سر کٹا وہ نیزے پہ بول رہا ہے۔ ہاں، خالی سبحان اللہ سے کام نہیں چلے گا، تھوڑا سا اور ابھی میں جملہ بولتا رہوں گا، تھوڑا اپنے اندر گرمی پیدا کرو، گرمی پیدا کرو گے تو کچھ بات اور بڑھے گی۔ دیکھو، ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بڑا راجا، کوئی بڑا بادشاہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو پھر اس پہ پانی ڈالنے کے لیے، اس کو صاف ستھرا کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے وہ ساری دنیا کو لگا دیتا ہے۔ وہ دنیا میں سے 3 لوگوں کو لگاتا ہے،
اسٹیج کی طاقت، پیسے کی طاقت اور پریس کی طاقت. پریس سمجھ رہے ہو نا؟ میڈیا کی طاقت، میڈیا کی طاقت، میڈیا کی طاقت، ممبر کی طاقت، بیت المال کی طاقت. حسین کو قتل کرنے کے بعد یزید نے یہ پوری طاقت لگا دی کہ جو کچھ اس نے کیا ہے وہ مٹ جائے، کوئی اس کا نام حسین کے قاتل کے روپ میں نہ دیکھے، نہ سوچے، نہ بولے. سمجھ رہا ہے میرا مجمع؟ پوری طاقت لگا دی. اچھا، یہ طاقت صرف یزید نے نہیں لگائی، یہ طاقت پچھلے 30 سال سے یزید کے باپ نے لگائی کہ میری حکومت میرے بیٹے کو مل جائے. ٹھیک ہے نا؟ میری حکومت میرے بیٹے کو مل جائے. اب 2 گھر میں تمہیں دکھا رہا ہوں، ان دونوں گھروں کو اپنی تصور کی آنکھوں سے دیکھنا اور غور کرنا کہ قلب رشید نے کیا پڑھا. یزید کے باپ نے پوری طاقت لگا دی کہ جو بھی اس کے پاس ہے وہ سب اس کے بیٹے کا ہو جائے اور لوگ اس کے بیٹے کو مانیں. 30 سال کی سیاست میں ہوا یہ کہ مدینے میں ایک چھوٹا سا گھر ہے. ٹاٹ سمجھتے ہیں نا؟ ٹاٹ کا پردہ تو اس گھر میں ضرور ہے مگر ستارہ سجدہ کرنے میں شرمندگی محسوس نہیں کرتا. نہیں، یہ بھی ذرا دھیرے تھا، بھی دھیرے دھیرے آئے گا، پریشان نہ تو. جب آئے نا تو روکنا مت، چونکہ یہ حلالیوں کے یہاں آتا ہے. ہماری ماؤں کا احسان ہے، ان کی ماؤں کا احسان ہے، ان کی ماؤں کا احسان ہے، ان کی ماؤں کا احسان ہے کہ ہم پاک طریقے سے دنیا میں آئے ہیں. اسی لیے پاک نام لیتے ہوئے کبھی گھبراتے اور شرماتے نہیں ہیں. بھری بازار میں تم سے کوئی پوچھے کہ تمہارا امام کون ہے تو سوچ کے بولو گے کیا؟ تو جب وہاں سوچ کے نہیں بولو گے تو یہاں سوچ کے کیوں بولو گے؟ اس لیے سلامت رہو. اب میرے ساتھ رہو. یزید کے باپ نے پوری طاقت لگا دی. یزید کے باپ نے پوری طاقت لگا دی کہ میری ساری سلطنت ٹرانسفر ہو کے میرے بیٹے کو مل جائے اور یہ جتنے مسلمان ہیں میرے بیٹے کو خلیفہ مان لیں. اس کے سامنے ایک چھوٹا سا گھر ہے مدینے میں. اب اس مدینے کے گھر کی حالت میں بولتا ہوں، بہت سادی بھاشا استعمال کر رہا ہوں تاکہ تم سب سمجھ سکو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اس گھر میں روٹی سے زیادہ فاقہ رہتا ہے، مگر اس گھر کے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ باہر کوئی بھی آ جائے خالی ہاتھ نہیں جاتا. ہاتھ کوئی بھی اس گھر کے سامنے پھیلائے، اس گھر سے خالی ہاتھ نہیں جاتا. اور بتاؤں، اس گھر میں ایک بیوی رہتی ہے، نام ہے فاطمہ. دروازہ جلایا گیا، پہلو زخمی ہوا، محسن شہید ہوئے، علی کے گھر میں رسی باندھی گئی، علی کے گلے میں رسی باندھی گئی، حسن کے کلیجے کے ٹکڑے ہوئے، حسین 71 ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں شہید ہو گئے. پوری سیاست تھی یزید کے باپ کی کہ میں سب کچھ مٹا دوں گا، مگر اللہ جسے عزت دینا چاہے اس سے کوئی عزت لے نہیں سکتا. 30 سال کی محنت تھی
کہ انہیں مٹا دیا جائے اور بیٹے کو بنا دیا جائے، مگر کمال ہو گیا، آج بھی دنیا میں سچے انسان اور پکے مسلمان کے 6 برس کے بیٹے کے سامنے ایک کاغذ پر یزید لکھو اور ایک کاغذ پہ حسین لکھو اور پوچھو اس میں بادشاہ کون ہے، تو حلال زادہ یہی کہے گا حسین بادشاہ ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ یاد رکھو جو عزتیں انہیں خدا نے دی ہیں، جو کرامتیں، جو شرف، جو اپنا رشتہ، بھائی کسی گھر کو اس لیے بھی بڑا سمجھا جاتا ہے کہ بڑے گھر سے اس گھر کو رشتہ آیا ہے۔ بھائی جن گھر والوں کو خدا اپنا کہے، وہاں سے جن کے رشتے طے ہوں، جن کے عقد وہاں پڑھے جائیں، جن کی باتیں وہاں ہوں۔ ایک جملہ کہوں، تھوڑا سا اردو میں ہے، محمد اور علی کو اگر بہت نزدیک سے دیکھو گے تو معراج میں دیکھو، وہ جو جا رہا ہے وہ اتنا ہی نزدیک ہے جتنا جو نہیں گیا، اور شاید اسی لیے جو نہیں گیا اس نے یہی کہا کہ یا رسول اللہ معراج کا واقعہ میں سناؤں گا یا آپ سنائیں گے؟ سلام علیکم۔ محسوس کر رہے ہو نا؟ محسوس کر رہے ہو؟ تو یہ حسین کی ذات ہے۔ ایک کاغذ پر حسین لکھو اور مسلمان کے چھوٹے سے بچے سے پوچھو بادشاہ کون ہے، تو کوئی نہیں کہے گا کہ یزید بادشاہ، سب کہیں گے حسین بادشاہ۔ کیوں؟ بس یہی چیز سمجھ لو اور ربط مسائل۔ دیکھو محبتوں کی دنیا میں، محبتوں کی قبلہ پوری توجہ، مولانا پوری توجہ، محبتوں کی دنیا میں ایک بیوی کو لگتا ہے کہ جتنا وہ اپنے شوہر کو پیار کرتی ہے اتنا کوئی بیوی اپنے شوہر کو نہیں کرتی ہوگی۔ کبھی کبھی جوش میں شوہر کو بھی یہ لگتا ہے کہ جتنا میں اپنی بیوی کو چاہتا ہوں اتنا کوئی شوہر اپنی بیوی کو نہیں چاہتا ہوگا۔ پھر خدا انہیں اولاد جیسی نعمت دیتا ہے، جب بچہ انہیں ہو جاتا ہے اور یہ ماں اور باپ بن جاتے ہیں، پھر ان سے کوئی جا کے پوچھے کہ بھائی وہ جو تمہاری محبت تھی میاں بیوی والی وہ زیادہ بڑی ہے یا اولاد کی محبت؟ تو وہ کہیں گے جی وہ کہاں، یہ کہاں اولاد کی محبت، اس کے سامنے تو یعنی اولاد کی محبت کے سامنے تو کچھ ٹکتا ہی نہیں ہے، نہ بیوی کی محبت اور نہ شوہر کی محبت، اولاد کی محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو دنیا کی محبتیں شروع کہیں سے ہوں، ختم کہاں پہ ہوتی ہیں؟ بیٹے پہ، بیٹی پہ، اولاد پہ آ کے ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ عشق مجازی ہے، کھوکھلا ہے، دکھاوے کا ہے، دنیا کا ہے، حقیقی نہیں ہے۔ مگر جب حقیقی عشق ہوتا ہے اور محبت کرنے والا حسین ہو اور جس سے محبت کر رہا ہے وہ خدا ہو، تو پھر علی اکبر کی قربانی دینے میں حسین کے پاؤں نہیں کانپتے، علی اصغر کی قربانی دینے میں حسین کے ہاتھ نہیں کانپتے، اولاد قربان کرنے میں حسین کا وجود نہیں کانپتا، کیونکہ عشق ہے خدا سے اور سچا عشق ہے۔ اور جب عشق ہوتا ہے نا تو محبتیں گردن سے بولتی ہیں، عشق گردن کٹ بھی جائے تو زور سے بولتا ہے۔ میں دکھاؤں؟ دیکھو
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے کئی ٹکڑے ہوئے، لاشا ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سر تن سے جدا ہے۔ شام غریبہ، میں مصائب میں فضائل پڑھ رہا ہوں، شام غریبہ ایک بیٹی اپنے باپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مقتل سے گزر رہی ہے، ایک نشیب سے آواز آ رہی ہے، الیہ الیہ یا بنیہ، میری لاڈلی ادھر آؤ، تیرا بابا ادھر ہے۔ بتاؤ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ جسم سے، سر تو تھا نہیں، سر تھا نہیں تھا نا، آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ جسم سے۔ یہ کربلا ہے۔ اب ذرا کوفے آ جاؤ، زینب خطبہ دے رہی ہے، لوگوں نے دور دور سے سنا کہ علی بول رہے ہیں، سب نے اپنی گردن موڑی، دیکھا کہ ایک بیوی سامنے کھڑی ہے۔ اب جب سب کی نگاہیں زینب کی طرف ہوئی تو پھر زینب نے اپنا چہرہ حسین کی طرف کر لیا۔ حسین کے زبان سے قرآن کی آیتوں کی تلاوتوں کی آواز شروع ہو گئی۔ محسوس کر پا رہے ہو مجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ زینب نے بولا، سب کو لگا علی بول رہے ہیں، سب زینب کی طرف مڑے، زینب کی طرف سب مڑے تو زینب حسین کی طرف مڑے۔ زینب نے حسین سے گفتگو شروع کیا، حسین نے کلام الہی پڑھنا شروع کیا۔ اب لوگ حسین کی طرف مڑ گئے۔ بات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب لوگوں نے حسین کو دیکھنا شروع کیا کہ وہ جو کٹا ہوا سر ہے وہ بول کیسے رہا ہے۔ دیکھو دو جگہ گفتگو ہوئی ہے، ایک بنا سر کے بدن سے ہوئی ہے، ایک بنا بدن کے سر سے ہوئی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے تمہاری بات؟ آدمی بولتا کہاں سے ہے؟ آدمی بولتا ہے پھیپھڑے سے، منہ سے نہیں۔ اب آپ سوچو کہ ارے مولانا بولتا تو منہ سے، پھیپھڑے کی جو ہوا ہوتی ہے، آکسیجن جو ہوتا ہے، دماغ میں اتنی طاقت ہے کہ کون سا شبد بولنے کے لیے، اچار کرنے کے لیے کتنے آکسیجن کی ضرورت ہے۔ پھیپھڑا وہ آکسیجن آپ کے جبڑے میں دیتا ہے، جبڑا سمجھ رہے ہو نا آپ؟ جبڑے میں ہوا بھرتی ہے، زبان اس ہوا کو کاٹتی ہے اور باہر پھینکتی ہے، پھر جیسے ہی وہ باہر پھینکتی ہے شبد بنتے ہیں۔ پورا پروسیس میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ پھیپھڑا آکسیجن دیتا ہے، جبڑے میں منہ کے اندر جو آکسیجن بھرا ہے اسے زبان کاٹتی ہے اور باہر پھینکتی ہے، باہر جو چیز آتی ہے وہی شبد ہوتا ہے۔ حرف حرف سے ملتے ہیں، جملہ بنتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا پوری؟ تو اگر کوئی بول رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پھیپھڑا ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بول رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا پھیپھڑا کام کر رہا ہے۔ پھیپھڑا اگر کام نہیں کرے گا تو آدمی کھانسنے لگے گا، آدمی بول نہیں پائے گا، شبد کو ٹھیک سے آپ تک پہنچا نہیں پائے گا، آدھا جملہ بولے گا، آدھا اس کے منہ میں اٹک جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ پتہ ہے حسین کربلا سے لے کر شام تک سارے آنے والوں کو کیا سمجھانا چاہ رہے تھے کہ وہ جو جسم یہ کربلا میں پامال کر کے آ گئے وہ بھی زندہ ہے، اور یہ جو انہوں نے سر کاٹ کر نیزے پہ بلند رکھا ہے یہ بھی زندہ ہے۔ جو خدا کے عشق میں مر جائے وہ کبھی نہیں مرا کرتا، زندہ رہا کرتا ہے، اور جو دنیا کی محبت پہ مر جائے وہ مر جاتا ہے، کبھی زندہ نہیں ہوتا۔ درود پڑھے محمد بس میرے عزیزاں، بس ایک ہی چیز کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اہل بیت کی بارگاہ میں آ رہے ہیں تو نیت کی ضرورت ہے۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ نیت کی۔ اور میرا جملہ سننا، اچھی نیتیں
اچھے ہی خاندانوں میں آتی ہیں، برے خاندانوں میں اچھی نیتیں نہیں آتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ خاندان اچھا ہونا چاہیے۔ اچھا خاندان ہوگا تو اچھی نیت ہوگی، برا خاندان ہوگا تو بری نیت ہوگی۔ اور نیت کس چیز سے ملتی ہے؟ خاندان سے۔ اور جب نیت مل جاتی ہے تو آپ کے اندر کیا چیز آتی ہے؟ خلوص آ جاتا ہے۔ خلوص کو بنگالی میں کیا کہیں گے قبلہ؟ خلوص یعنی آپ کو کسی کی وجہ سے کوئی آپ کام نہیں کر رہے، صرف اور صرف پیورٹی کے ساتھ مولا کے لیے کوئی کام کرے۔ وشدھ، گجراتی میں نکھالس بولیں گے، یعنی آپ کی کوئی غرض نہیں ہے، اسے خلوص کہا جائے گا۔ جب کوئی کام خلوص سے کرو گے تو یہاں بھی جیت جاؤ گے اور وہاں بھی جیت جاؤ گے۔ دکھاوے کے لیے کرو گے، یہاں بھی مارے جاؤ گے، وہاں بھی مارے جاؤ گے۔ لوگوں کے درمیان عزت بڑھانے کے لیے کرو گے، یہاں بھی ختم ہو جاؤ گے، وہاں بھی ختم ہو جاؤ گے۔ اور حسین کی ماں کی خواہش کے لیے کرو گے، یہاں بھی باقی رہو گے، وہاں بھی باقی رہو گے۔ یہ ماتم جب بھی کرو خلوص کے ساتھ کرو، مجلس خلوص کے ساتھ کرو۔ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اگر خلوص نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ مجلس سن رہے ہیں، اگر خلوص نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں۔ میری ایک 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے، مگر میں 4-5 منٹ میں اس پورے موضوع کو سمیٹ کے ربط مصاحب پہ آؤں گا، چونکہ اگر یہ میسج میں آپ کو دے پایا آج کی اس 40 کی مجلس میں تو میں سمجھوں گا میں کامیاب ہوں۔ خلوص، جب کسی کی ابا دیکھو، جب کسی کی قبا دیکھو، جب کسی کا ماما دیکھو تو اس کی عزت اس لیے مت کرو کہ اس نے 5000 کی قبا پہنی ہے یا 500 کا ماما پہنا ہے، اس نے تمہارے رسول کا لباس پہنا ہے۔ اس کی عزت نسبت کی وجہ سے کرو، اس نے تمہارے امام کا لباس پہنا ہے، اس نے لباس تقویٰ پہنا ہے۔ خلوص سے دیکھو۔ میں نے کلکتے میں ایک مجلس میں ایک جملہ پڑھا تھا، جو اپنے گلی کے مولوی کو خوش نہیں کر سکتا وہ مولا کو خواہ خوش کرے گا۔ خلوص پیدا کرو، جہاں جہاں خلوص ہے۔ یہ حسد والے جتنے لوگ ہیں، یہ آگ لگانے والے جتنے لوگ ہیں، یہ توڑنے والے جتنے لوگ ہیں، یہ لڑائی کرانے والے جتنے لوگ ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ اگر آگ لگی ہے، میرا ایک ہیومن میسج ہے، ویڈیو کلپ آئی تھی بہت لوگوں نے دیکھا، اگر کہیں آگ لگی ہے اور قرآن والا قرآن پڑھ کے گزر جائے اور بائبل والا بائبل پڑھ کے گزر جائے تو کتابیں لعنت بھیجیں گی کہ آگ لگی ہے اور تو آیت پڑھ کے جا رہا ہے۔ آگ لگی ہے تو کتاب بند کر، اچھی جگہ پہ رکھ، پانی اٹھا، جلتے کو بجھا۔ یہ انسانیت ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ جل رہا ہے اس کو بجھا، پانی ڈال، یہ انسانیت ہے۔ حسینیوں، جہاں کہیں تمہیں لگے مقصد حسینیت میں آگ لگائی جا رہی ہے، اس آدمی کو مت دیکھو کہ کون ہے، کہاں سے آیا، کیا کر، پہلے آگ بجھا دو، پہلے آگ بجھاؤ۔ اگر مقصد حسین میں کوئی بیماری لے کے آ گیا ہے، مقصد حسین میں کوئی کینسر پھیلا رہا ہے، مقصد حسین میں کوئی رخنا ڈال رہا ہے، مقصد حسین میں کوئی آگ لگا رہا ہے، سب سے پہلے اس آگ کو بجھاؤ۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، سب سے پہلے اس آگ کو ختم کرو۔ ٹھیک ہے؟ آپ کو مولانا جو کر رہا ہے اس کو مولا حسین دیکھ لیں گے، اس کو مولا امام علی دیکھ لیں گے، اس کو اہل بیت دیکھ لیں گے۔ بربادی نہ پھیلنے دو۔ بھائی یہیں سے آپ سے 1-2 بات کہہ کے اور ربط مصاحب پہ آ جائیں۔ آپ کو یاد ہے دعا امام زمان، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن؟ پوچھئے مولانا سے، پوچھئے مولانا سے، آپ میں سے جو بڑے بوڑھے ہیں پوچھئے 40 سال پہلے آپ کے یہ دعا تھی؟ پڑھی جاتی تھی 40 سال پہلے یہ دعا؟ نہیں پڑھی جاتی تھی۔ پھر کسی خلوص والے نے کتابوں کی دنیا میں جا کے اپنے امام کی محبت میں کتنے خلوص سے اس دعا کو ڈھونڈا۔ بڑے اکابر علماء نے اپنی تائید اور سند دیتے ہوئے اسے عوام میں عام کیا
کتنا عام ہو گیا کہ آج جہاں کہیں بھی شیعہ مسجد ہے اور علی ولی اللہ پڑھا جاتا ہے، وہاں اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن ایک 6 سال کے شیعہ بچے کو یاد رہتا ہے۔ غلط بول رہا ہوں؟ ہے نا ہر جگہ۔ 30 سال پہلے کیا ایام فاطمیہ کی مجلسیں اتنی ہوتی تھی؟ نہیں ہوتی تھی۔ ایک مسجد، ایک مجلس، ایک امام باڑہ، ایک مجلس۔ بڑے خلوص سے آپ کے مرجع نے پیادہ بنا چپل کے چل کے، بنا کفش کے چل کے دوسرے مرجع کے گھر جا کے مجلسیں پڑھنا شروع کی۔ یہی حال نجف کا، یہی حال قم کا، یہی مشہد کا، اور شاید یہی سیریا کا۔ اس دن کی اہمیت کو لوگوں تک پہنچایا۔ آج ماشاءاللہ کتنی مجلسیں ہو رہی ہیں۔ آخری مثال، تیسری مثال دوں گا، چوتھی نہیں دوں گا، ربط مصائب کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے شام غریبہ کی مجلس ہوتی ہے نا آپ کے یہاں؟ عراق میں نہیں ہوتی ہے، ایران میں نہیں ہوتی ہے، یہ صرف اردو بھاشی لوگوں میں ہوتی ہے۔ 1926 میں جنت البقیع کے انہدام کے وقت ایک عربی آدمی لکھنؤ آتا ہے، سارے معاملات بتاتا ہے۔ اس وقت کے عالم نے عاشور کے دن 70-80 لوگوں کو بلا کے مغرب کے بعد ایک مجلس برپا کی، جس میں خیموں کے جلنے کے حالات بیان کیے۔ آ رہا ہے آپ کی سمجھ میں؟ یہ پہلی مجلس تھی۔ دوسرے سال یہ مجلس تھوڑی بڑی ہو گئی۔ اس پہلی مجلس میں 70-80 آدمی تھے۔ 1936 میں یہ ہوا کہ راجہ محمود آباد نے اسے ریڈیو پہ نشر کرایا، اور 40-50 تک 1940-1950 تک آتے آتے یہ مجلس اتنی مشہور ہو گئی کہ جہاں گاؤں میں مولوی مجلس پڑھتا تھا تو شام کو شام غریبہ ریڈیو پہ لگا دی جاتی تھی۔ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اور پھر یہ ٹی وی پہ مجلس آنے لگی۔ پاکستان بنا تو 56 میں علامہ رشید ترابی نے یہ مجلس ٹی وی پہ پڑھی۔ ہندوستان میں بہت سارے علماء ٹی وی پہ شام غریبہ پڑھتے ہیں، میں بھی 10-15 سال سے شام غریبہ ٹی وی پہ پڑھ رہا ہوں۔ سوچو کتنے خلوص سے کسی نے شروعات کی، وہ جب محشر میں آئے گا تو کتنا ثواب اس کے دامن میں ہوگا۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے اس 40 میں اپنے آپ سے وعدہ کرو کہ یقیناً کوئی نئی چیز شروع کرو گے۔ نئی چیز کا مطلب نئی شریعت نہیں ہے، نئی چیز کا مطلب باب الحوائج امام موسی کاظم کی مجلس، یا پھر جناب ام البنین کی مجلس، یا پھر کسی بھی مخدرات عصمت و طہارت کی مجلس آپ قائم کریں گے۔ خلوص سے قائم کریں، چیزیں دھیرے دھیرے بڑھ جائیں گی، چونکہ یہ وہ اہل بیت ہیں جنہیں چین سے جینے نہیں دیا گیا۔ یہ وہ مولا ہے آپ کا جس کا 40واں منانے بیٹھے ہو نا، اسے بچپن سے بہت پیاس لگتی تھی۔ بچپن سے سب نے حسین سے کہا مجھے پیاس لگی ہے، پر حسین نے کسی سے نہیں کہا مجھے پیاس لگی ہے۔ پتہ ہے رونے کا اصول کیا ہے؟ میں آپ کو رونے کا اصول بتاتا ہوں۔ معصوم کی روایت ہے، آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے کے بال تک آئے اماموں کا۔ پھر سجاد سے کوئی کہتا ہے مولا جس میں آواز باہر نکل جائے، کہا میری دادی فاطمہ۔ اس لیے جب بھی رویا کرو آواز کے ساتھ رویا کرو، بآواز بلند رویا کرو۔ میں ان بزرگوں سے تو نہیں، جوانوں تم سے کہہ رہا ہوں، یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، خدا نہ کرے اگر کسی کے باپ کی میت سامنے رکھی ہو تو وہ ایسے بیٹھ کے روئے گا کیا؟ نہیں نا۔ دیکھو 3 قسم کے رونے والے ہیں، ایک گلی والا روتا ہے، ایک پڑوس والا روتا ہے، اور ایک گھر والا روتا ہے۔ حسین پر گلی والوں کی طرح مت رویا کرو، حسین پر پڑوس والوں کی طرح مت رویا کرو، حسین پر گھر والوں کی طرح رویا کرو۔ اور گھر والا کیسے روتا ہے؟ بڑی بے بسی میں روتا ہے، بڑی بے کسی میں روتا ہے، دھاڑے مار کے روتا ہے، چلا کے روتا ہے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ قبلہ کعبہ جناب سکینہ اور امام حسین کی گفتگو بیان کر رہے تھے، میں وہیں سے آگے لے کے چلتا ہوں۔ بیٹی بابا سے کہتی ہے، بابا
صبح سے جو گیا واپس نہیں آیا، بابا میں کس کے سارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ جب تمہیں رونا آئے تو آواز بلند رو، رونا نہ آئے تو اپنی آواز بلند کر کے رو، اس لیے کہ مجلس میں 3 بیٹیاں موجود ہوتی ہیں، کہیں نبی کی بیٹی ہے، کہیں علی کی بیٹی ہے، کہیں حسین کی 4 سال کی سکینہ۔ جزاکم اللہ۔ جہاں تم اپنی چپلیں اتار کے آتے ہو، باہر سید سجاد بیٹھے ہوتے ہیں، جب تمہاری رونے کی آواز بلند ہوتی ہے، سکینہ اپنے بھائی کا بازو تھام کے کہتی ہے بھیا اگر یہ کربلا کے میدان میں ہوتے ہمیں تماچے نہ مارے جاتے۔ جزاکم اللہ۔ بلند ہو گئی آواز آپ کی، حسین کا 40واں ہے، ایسے رو کہ تمہارے علاقے کی گلی سے کوئی گزرے تو سمجھ جائے کہ ان کا کوئی مر گیا۔ جزاکم اللہ، مولا سلامت رکھے۔ ایسے ہی اپنی آواز گریہ بلند کرتے رہو، تمہارا مولا خوش ہوتا ہے۔ آواز گریہ بلند کرتے رہو، اہل بیت خوش ہوتے ہیں۔ میں تمہیں مصائب کی روایتیں سنا رہا ہوں، سنتے چلے جاؤ تاکہ محسوس کر سکو۔ بولو حسین فرماتے ہیں السلام علیک یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ علیکن منی السلام۔ وہ لو بیٹی کہتی علامہ مقدس زنجانی کے جملہ نقل کر رہا ہوں، بیٹی کہتی بابا سینے سے لگا لے۔ بیٹی نے ہاتھوں کو پھیلایا، باپ نزدیک آیا، بیٹی نے اپنے باپ کو دیکھا، طواف کیا مگر سینے سے نہیں لگی۔ حسین کہتے لاڈلی سینے سے کیوں نہیں لگتی بابا؟ تیرے جسم پر کوئی خالی جگہ نہیں ہے۔ حسین بیٹھ گئے، دھیرے دھیرے سینے سے تیر نکالا، اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، سکینہ کی آنکھ لگ گئی۔ علامہ مرحوم رشید ترابی کا جملہ نقل کر رہا ہوں، فرمایا کرتے تھے سکینہ نے اٹھتے ہی کہا بابا جاؤ خدا حافظ۔ اے لال تو مجھے روک رہی تھی، پھر جانے کو کیوں کہہ رہی ہے؟ بابا جب میری آنکھ لگ گئی میں نے خواب میں دیکھا میری دادی کہہ رہی ہیں سکینہ میرے حسین کو مقتل آنے دے۔ سکینہ میں بالوں سے مقتل کی زمین صاف کر چکی۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ 40ویں کے مصائب سننے ہیں نا، آج 40ویں کے دن بیٹھے ہو، عصر کا وقت جو ہے وہ ختم پہ ہے، اس کے بعد جلوس ہے، جلوس سے گھر چلے جاؤ گے، آرام سے سو جاؤ گے، مگر وہ سجاد جو کربلا سے کوفے جا رہا تھا کیا کیفیت ہوگی مولا سجاد کی؟ شاید گزرتے ہوئے کربلا سے کہا بابا تیری میت دفن نہ کر پایا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بولو حسین میدان میں آئے، بولو چاروں طرف سے تیر و تبر کی بارش ہوئی، بولو میرا مظلوم امام گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے۔ علامہ حافظ کفایت حسین کا جملہ نقل کر رہا ہوں، مرحوم فرمایا کرتے تھے تلے زینبیہ پہ دوڑ کے تم میں سے جو بھائی ہوں ان کی بہنیں سلامت رہیں، جو بہنیں ہوں ان کے بھائی سلامت رہیں۔ ایک بے چین بہن دوڑ کے ایک بلندی پر جا کر کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے آسمان مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا۔ جزاکم اللہ۔ اے آسمان مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا، اے زمین مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا۔ دھیرے دھیرے زمین کربلا بلند ہونے لگی، حسین نے کونی کی طاقت سے گردن اٹھائی، اٹھتی ہوئی زمین کربلا سے پوچھا تو کیوں بلند ہو رہی ہے؟ زمین نے جواب دیا مولا زینب پکار رہی ہے۔ فرمانے لگے واپس پلٹ میری زینب میرے زخموں کو نہیں دیکھ سکتی، واپس پلٹ میری زینب میرے زخموں کو نہیں دیکھ سکتی۔ اے میرے مولا تجھے بہن کا اتنا خیال کہ بہن زخموں کو نہیں دیکھ سکتی، پھر 70 قدم کے فاصلے پر تیری گردن کو کٹتے کیسے دیکھا ہوگا؟
صدائے گریہ بلند ہو گئی۔ میں سمجھ سکتا ہوں بس میرے ساتھ 2-4 منٹ اور تاکہ تمہیں مصائب سنا سکوں۔ وہ لو اہل حرم کس منظر میں ہیں، کس حالت میں ہیں، بس 2-3 جملے مجھ سے سن لو تاکہ سمجھ سکو۔ وہ منزل آ گئی جسے شہادت کہا جاتا ہے۔ ذوالجناح در خیمہ پہ آیا، ساری بیویوں نے حلقہ کیا۔ 4 سال کی ایک سیدانی جس کی جلالت کا عالم ہے کہ جب وہ باہر آئی ساری بیویوں نے راستہ دے دیا۔ ذوالجناح کے پاس آئی، ذوالجناح بیٹھ گیا، پیشانی پہ لگے ہوئے خون کو زمین پہ ملا، کہتی ہے میں تجھ سے یہ نہیں پوچھوں گی بابا کو کہاں چھوڑ آیا، میں تجھ سے یہ نہیں پوچھوں گی بابا کو کیوں چھوڑ آیا، بس اتنا بتا دے کہ جب میرے باپ کی گردن پر خنجر پھیرا جا رہا تھا پانی پلایا گیا تھا یا پیاسا۔ جزاکم اللہ۔ وہ لو حسین کربلا میں شہید ہو گئے، وہ لو بیویوں کو اونٹ پہ سوار کیا گیا۔ ایک بیٹی ہے حسین کی جسے اونٹ پہ باندھا گیا۔ بھائی اس جملے کو اگر محسوس کر سکو تو گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ وہ لو 13 محرم قافلہ دربار میں کوفے پہنچا۔ وہ لو 29 محرم قافلہ شام کے نزدیک آ گیا۔ وہ لو پہلی سفر وارد شام ہو گیا۔ وہ لو زندان میں سارے قید ہو گئے۔ وہ لو ایک بیوی ہے جس کا نام سکینہ ہے۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں، میں مجلسوں میں پڑھا کرتا ہوں فیروز بھائی، سین سے سکینہ، سین سے سیدہ، سین سے سجاد، 3 میتیں ایسی ہیں جس کے غسل دینے والے چلا کے روئے۔ سیدہ کو غسل دیا گیا، علی چلا کے روئے۔ جب سلمان نے کہا مولا اتنا گریا، رو کے فرمایا میری زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ وہ لو سجاد کو غسل دیا گیا، باقر چلا کے روئے۔ جب کسی نے پوچھا مولا اتنا گریا، رو کے فرمایا میرے بابا کے زخم سوکھے نہ تھے۔ وہ لو سکینہ کو غسل دیا گیا، زینب چلا کے روئی۔ سجاد نے حق کا واسطہ دیا، فرمانے لگی لال میری سکینہ اتنی پیاسی تھی کہ جب ہم نے پہلا چلو پانی چہرے پہ ڈالا پانی خشک ہو گیا۔ جزاکم اللہ۔ میں کیسے بتاؤں زندان کے ایام کو، زندان کی تکلیفوں کو، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ بس دروازہ کھلا دیکھ کر اور سجاد کو قید خانے میں نہ پا کے زینب پریشان ہے، نہ جانے میرا لال کہاں ہے، نہ جانے کون بلا کر لے گیا ہے، اب نہ جانے میرے بیٹے کے خلاف کون سی سیاست رچی جائے گی۔ زینب پریشان ہے کہ چونکہ سجاد قید خانے میں نہیں، ادھر بااجاز امامت سجاد کربلا پہنچ چکے ہیں۔ قبیلے بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، اپنے چچا حضرت عباس کے لاشے کے ٹکڑے کو سجایا۔ تم نے سنا ہوگا عباس کربلا میں سب سے لمبے تھے، مگر یہ بھی سنا ہوگا کہ عباس کی قبر سب سے چھوٹی ہے۔ جزاکم اللہ۔ چچا کو دفن کیا، گنج شہیدہ میں شہداء کو دفن کیا۔ اپنے بابا کے لیے ایک جملہ چٹائی کا، ایک جملہ تختے کا ہے، اپنے بابا کے جسم کو سجایا۔ تاریخ کا جملہ ہے، سجاد سوچ رہے تھے دفن کرنے کے لیے معصوم کو 2 ہاتھ دینے والا ہونا چاہیے، 2 ہاتھ قبر میں لینے والا۔ ابھی سوچا ہی تھا قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے، لالا میرے حسین کو میرے حوالے کر دے۔ جزاکم اللہ۔ بولو حسین دفن ہو گئے، بولو سجاد بااجاز امامت واپس زندان پہنچ گئے۔ سنو کہ جملہ زینب نے اپنے بیٹے کا کاندھا تھاما،
اپنے بیٹے کی کلائی پکڑی، میرے لال تو کہاں تھا؟ پیشانی پہ خاک تھی، امامے پہ خاک تھی، داڑھی گردالود تھی، اپنے بیٹے کو ایک جگہ بٹھا کے پوچھتے میرے لال کہاں گیا تھا؟ میرے لال کلیجہ پھٹ جائے گا، سجاد بتا تو صحیح تو زندان سے کہاں گیا تھا؟ رو کے فرماتے ہیں ماں میں بابا کو دفن کرنے کربلا گیا تھا۔ پھوپھی اماں میں بابا کو دفن کرنے کربلا گیا تھا۔ جزاکم اللہ۔ سوال کیا زینب نے میرے لال بتا تو صحیح تو نے میرے علی اکبر کو کیسے دفن کیا؟ بتا تو صحیح تو نے میرے عباس کو کیسے دفن کیا؟ بس آخری جملہ سن لو اور مجلس تمام ہے۔ فرمانے لگے پھوپھی میں نے اپنے چچا کے لاشوں کے ٹکڑوں کو ایک تختے پہ سجا کے جب سینہ مکمل ہو گیا اپنا کان سینے پہ رکھ کے کہا تھا چچا تیری سکینہ نے تجھے سلام کہا ہے۔ اے چچا نہ پوچھ کتنے تازیانے لگے، نہ پوچھ ہماری کیا حالت ہوئی، پھوپھی کے پاؤں کے تلوے پھٹ گئے، سکینہ کے بندے چھن گئے، چچا میری پیٹھ پہ تازیانوں کے نشان۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين۔ پروردگار ہمیں جو غریب ہوں ان کو تونگر بنا، بیمار و بیمار کربلا سید سجاد کی صدقہ شفائے کلی عطا فرما۔